جس کا موضوع ہی ہے کہ ہاں میں اویسی ہوں۔ جی، میں ممبر آف پارلیمنٹ، مجلس اتحاد المسلمین کا قومی صدر، زیرک سیاست داں، شیر دکن، خطیب شعلہ بیاں، نقیب ملت، حاضر جواب بیرسٹر اسد الدین اویسی ہوں۔ میری پیدائش 13 مئی 1969 کو حیدرآباد کے معروف و مشہور سیاست داں سلطان صلاح الدین اویسی کے گھر میں ہوں۔ میرے والد صلاح الدین اویسی ملک کی سیاست میں اہم مقام رکھتے تھے۔ میری والدہ کا نام نجم النساء ہے۔ بھائی اکبر الدین اویسی ہیں جو ریاست تلنگانہ میں رکن اسمبلی ہیں، اور دوسرے بھائی برہان الدین اویسی ہیں جو حیدرآباد کے مشہور و معروف اخبار روزنامہ اعتماد کے ایڈیٹر ہیں۔ میری ابتدائی تعلیم حیدرآباد میں ہوئی ہے۔ میں نظامیہ کالج، عثمانیہ یونیورسٹی سے جذبہ ان فرقہ پرستوں کو پاگل پن لگا، اسی لیے وہ پاگل پاگل چلاتے رہے۔ ہاں میں پاگل ہوں، شریعت کو بچانے کے لیے پاگل ہوں، اپنی ماں و بہنوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے میں پاگل ہوں، لیکن خدا را مجھ پر بھروسہ رکھے، میں ایجنٹ نہیں۔ ایجنٹ مراعات حاصل کیا کرتے ہیں، بحثیں نہیں کرتے۔ ایجنٹ گردن جھکا کر صرف ہاں میں ہاں ملایا کرتے ہیں، میری طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں نہیں کیا کرتے۔ شاید آپ کو 28 دسمبر 2017 کے دن ایوان ہند میں میری بحث میرے دلائل سے یقین ہو گیا ہوگا، اور اگر نہ ہوا ہوگا تو ڈرتے رہیں بی جے پی سے، جھیلتے رہیں کانگریس کو جس نے ہمیشہ آستین میں خنجر چھپا کر آپ کا قتل کیا ہے۔ اس دن بھی اس نے سر عام بھگوا قانون کے نفاذ میں بھگوائیوں کا ساتھ دیا۔ اگر اب بھی نہ جاگے، جی ہاں اگر اب بھی نہ جاگے تو چیختے رہیں، چلاتے رہیں، ایک کے بعد دیگر بھگوا قانون کا نفاذ ہوتا رہے گا، اور آخر میں سبرامنیم سوامی کی پیشن گوئی پوری ہو جائے گی، اور آپ پھر ہندوستان میں کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکیں گے۔ کیا آزادی کے بعد سے اب تک کانگریس سے جس کی حمایت مسلمان کرتے آ رہے ہیں، مسلمانوں کو کیا ملا؟ ٹاڈا پوٹا فسادات، بابری مسجد کی شہادت جیسے ناسور، یو پی میں ملائم سنگھ اور مایاوتی پر بھروسہ کرنے سے کیا حاصل ہوا؟ مظفر نگر فسادات کا زخم۔ ہاں بہار میں مسلمانوں نے لالو پر بھروسہ کیا، ان کے دور میں فسادات نہیں ہوئے، لیکن مسلمانوں کو پسماندہ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ میں صرف پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو حیدرآباد کے مسلمانوں کی طرح خوشحال، ونڈر اور بے باک دیکھنا چاہتا ہوں، تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں اپنے امیدوار کھڑے کرتا ہوں، پہلے نام نہاد علاقائی پارٹیوں سے گفت و شنید کرتا ہوں کہ اگر فرقہ پرستی سے آپ لوگ لڑ رہے ہیں تو مجھے بھی فرقہ پرستوں سے لڑنے والوں میں شامل فرما لیں، لیکن مجھے شامل نہیں کیا جاتا۔ مجبوراً مجھے تنہا امیدوار اتارنے پڑتے ہیں، جس سے فرقہ پرستوں کو کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچتا ہوگا۔ اگر سیکولر پارٹیاں مجھے بھی اتحاد میں شامل کر لیں تو فرقہ پرستی کو مات دینے میں آسانی ہوگی۔ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں میرے بیان سے فرقہ پرست متحد ہو جاتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں فرقہ پرستوں کے بیان سے مسلمان آخر کیوں متحد نہیں ہو رہے؟